18ویں پارے کے اندر انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ انسان کی تخلیق کس نے کی ہے، کیسے کی ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کو ہم نے کھٹکتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے ایک محفوظ جگہ پر اس کے نطفے کو قرار دیا. اس کا نطفہ اس کی حفاظت کی. فی قرار مکین، اس کے لیے ہم نے محفوظ جگہ بنائی. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس سے ہم نے لوتھڑے کو شکل دی، لوتھڑے کو پیدا کیا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر لوتھڑے کو ہم نے بوٹی بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیوں کی شکل دی، ہڈیوں کے اندر تبدیل کیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کے بعد ہم نے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش، انسان کی یہ بناوٹ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، وہی خالق ہے. ثم انشأناه خلقا آخر، ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے بعد اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اس کو ایک اور مخلوق میں پیدا کر دیا، ایک اور شکل میں پیدا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ ہے جو برکت والا بھی ہے اور خوبصورت بنانے والا بھی ہے، بہت اچھا بنانے والا ہے، بہت اچھا خالق ہے، بہت اچھا کاریگر ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو خالق ہے وہی مالک ہے، جو بناتا ہے، جو پیدا کرتا ہے. مالکیت کے لائق بھی وہی ہے، حاکمیت بھی اسی کی، آمریت بھی اسی کی، حکومت بھی اسی کی، اقتدار بھی اسی کا، آرڈر بھی اسی کا. سب کا خالق مالک صرف اللہ ہے، اور جو خالق ہو، جو مالک ہو، عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہوتا ہے، صرف وہی عبادت کے لائق. خالق ہونے کی وجہ سے اللہ اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے. اللہ بتاتا ہے، فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر ارشاد کہ عبادت اللہ کی کرو. کیوں کرو؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم مسلمان ہو، تم کافر ہو، تم اپنے ہو، تم بیگانے ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی پوجا کرو، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو، اپنے رب کے سامنے رکوع کرو، اپنے رب کے سامنے قیام کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا. کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.